السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل اسلامک میریکل ڈائریز۔ آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت پیاری سی میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتی ہوں ایک بہن کی۔ اور یہ بہن لکھتی ہیں کہ میں ایک بڑے سے شہر کی چھوٹی سی بستی میں پلی بڑھی۔ زندگی نے بچپن میں ایک ہی سبق سکھا دیا تھا، جب لوگ سب سے زیادہ چاہتے ہیں وہی سب سے پہلے چھوٹ جاتے ہیں۔ میری امی میری دنیا تھی، وہ میرے لیے امی بھی تھیں، دوست بھی اور ٹیچر بھی۔ لیکن جب میں صرف 12 سال کی تھی تو میری امی کینسر کی وجہ سے اس دنیا سے چلی گئیں۔ اس وقت مجھے سمجھ نہیں آیا کہ زندگی اتنی ظالم کیوں ہوتی ہے۔ شاید اسی وقت میرے دل میں پہلی دفعہ یہ سوال اٹھا، اگر اللہ سب کچھ کر سکتا ہے تو اس نے میری امی کو کیوں نہیں بچایا؟ تب سے میں نے اللہ سے بات کرنا چھوڑ دیا، سجدے سے رشتہ توڑ دیا اور دعاؤں سے بھروسہ اٹھ گیا۔ میرے ابو ایک پرائیویٹ کمپنی میں سیکیورٹی گارڈ تھے، دن رات کی ڈیوٹی میں وہ ٹوٹ چکے تھے۔ امی کے جانے کے بعد انہوں نے مجھ سے زیادہ خود سے دوری بنا لی تھی۔ ہم دونوں ایک ہی چھت کے نیچے لیکن الگ الگ درد میں جی رہے تھے۔ اسکول جانے کی فیس، بکس کا خرچہ، یونیفارم کی فکر، سب کچھ مجھ پر تھا۔ اسکول کے بعد میں ایک ٹیلرنگ شاپ میں کام کرتی تھی۔ دوست کم تھے، خوشی اور بھی کم۔ زندگی نے تو سب چھین لیا تھا، لیکن پھر بھی لوگ کہتے تھے سب اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے۔ وہ لفظ میری روح کو چبھتے تھے۔ ایک دن کالج کی لائبریری میں ایک کتاب مل گئی، اس کا نام تھا رب سے رشتے کا سفر۔ یہ ایک پرانے طرح کی ڈائری سٹائل بک تھی جس میں ایک لڑکی کی کہانی تھی جو اللہ سے ناراض تھی، لیکن ایک دن اس نے بھی بس ایک دعا کری، یا اللہ اگر تو ہے تو مجھے ایک نشانی دے دے۔ اسی رات اس لڑکی کی زندگی بدل گئی۔ مجھے لگا یہ تو میری کہانی ہے۔ اس دن پہلی بار سالوں بعد سجدے میں سر رکھا اور کہا، یا اللہ میں تجھے سب سے زیادہ یاد کرتی ہوں لیکن تو ہی سب سے دور لگتا ہے۔ اس سجدے میں آنسوؤں کے علاوہ کچھ نہیں تھا، نہ امید تھی نہ ڈیمانڈ، صرف ایک دل جو ٹوٹ گیا تھا۔ اس رات میں نے اللہ سے ایک چھوٹی سی ڈیل کی، میں 40 دن تہجد پڑھوں گی، صرف اس لیے نہیں کہ مجھے کچھ ملے بلکہ اس لیے کہ تجھ سے دوستی کرنی ہے۔ پہلے دن کچھ نہیں ہوا، دوسرے دن بھی نہیں، لیکن میں رکی نہیں۔ 17 دنوں میں ایک اجنبی آنٹی میرے ابو کی جان پہچان کی تھی، انہوں نے کہا تمہاری انگلش اچھی ہے، میرا بیٹا کینیڈا میں جاب کرتا ہے، تمہیں ایک ریموٹ انٹرنشپ کے لیے ریفر کریں؟ میں صرف ہاں کہہ سکتی تھی لیکن ایکسپیکٹ کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ جس دن میری تہجد کی نماز کو 21 دن پورے ہوئے، اس دن مجھے ایک ای میل آیا، مبارک ہو، آپ انٹرنشپ کے لیے سلیکٹ ہو چکی ہیں، 15,000 روپے مہینے پہ۔ میں حیران رہ گئی، میں تو اپلائی بھی نہیں کیا تھا۔ یہ وہی نشانی تھی جس کا ذکر اس کتاب میں تھا۔ لیکن کہانی یہاں ختم نہیں ہوئی۔ انٹرنشپ کے دوسرے مہینے ابو کی طبیعت خراب ہوئی۔ جب ان کا چیک اپ کرایا تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ ان کی کڈنی فیل ہو چکی ہے۔ ہر ہفتے ڈائلیسس کرانا ہوگا اور دوائیوں میں تقریباً 40 سے 50,000 کا خرچہ ہے۔ میں پھر ٹوٹ گئی۔ میں نے صرف ایک رات اللہ سے کہا، میں پھر سے ناراض ہو جاؤں گی اگر تو نے اس بار بھی مجھے اکیلا چھوڑا۔ اگلے دن میری انٹرنشپ مینیجر نے زوم کال رکھا۔ انہوں نے کہا، بیٹا تمہاری سٹوری کسی ایک کلائنٹ نے پڑھی ہے، وہ تمہارا اسکالرشپ اسپانسر کرنا چاہتے ہیں اور تمہیں دبئی میں انٹرنشپ کے لیے بلایا گیا ہے، اس سب کا خرچہ وہی اٹھائیں گے۔ مجھے لگا میں سپنا دیکھ رہی ہوں، پر نہیں، یہ حقیقت تھی۔ دبئی پہنچتے ہی ایک ہفتے کے بعد میری ملاقات ایک ڈاکٹر سے ہوئی جو ایک اسپریچول ہیلر اور ایجوکیشنسٹ تھیں۔ انہوں نے میری بات سنتے ہی کہا، تمہیں اللہ نے کسی وجہ سے بھیجا ہے، تمہاری زندگی صرف تمہاری نہیں ہے۔ وہ مجھ سے ملنے میرے گھر آئیں، میرے ابو سے ملی۔ ایک ہفتے کے اندر ان کی فاؤنڈیشن نے پورا ٹریٹمنٹ اسپانسر کیا میرے ابو کا، نئی میڈیسن، پرائیویٹ ڈائلیسس سینٹر، اور 6 مہینے میں ابو ٹھیک ہو گئے۔ اللہ نے مجھے سب دیا جب مجھے لگا تھا کہ میں کچھ ڈیزرو نہیں کرتی ہوں۔ ایک رات
تہجد کے بعد مجھے نیند میں ایک روشنی سی محسوس ہوئی۔ سپنے میں امی کو دیکھا، وہ سفید دوپٹے میں مسکرا رہی تھیں اور کہہ رہی تھی، بیٹا اب تم ناراض مت ہونا، تیرا اللہ تجھے بھول نہیں سکتا۔ میں روتی رہی، اس سپنے نے میری روح جگا دی۔ صبح اٹھ کر قرآن کھولا اور پہلی آیت کچھ یوں تھی، اور تمہارا رب کہہ رہا ہے مجھے پکارو، میں تمہاری دعا قبول کروں گا۔ آج میں ایک NGO چلاتی ہوں، وہاں ان لڑکیوں کو سپورٹ ملتا ہے جن کے پاس امی نہیں ہیں یا کوئی سننے والا نہیں۔ ہر فرائیڈے کو تہجد کی ورکشاپ ہوتی ہے جہاں ہم بس اللہ سے باتیں کرتے ہیں بنا کسی مانگ کے۔ مجھے اب سمجھ آیا ہے، نظر رکھ کر کچھ نہیں ملتا، لیکن رو کر، ٹوٹ کر، صرف ایک سجدے میں بکھر جانے سے سب کچھ مل جاتا ہے۔ اگر آپ بھی اللہ سے ناراض ہو یا تھک چکے ہو تو صرف 40 دن دعا میں لگ جاؤ، شکوہ چھوڑ دو، شکر شروع کرو، کیونکہ کبھی کبھی اللہ ان سے بھی پیار کرتا ہے جو اس سے روٹھ گئے ہوتے ہیں، بس وہ چاہتا ہے کہ وہ واپس لوٹ آئیں۔ میں تو ناراض تھی لیکن اس نے پھر بھی دے دیا۔ بہت پیاری میریکل سٹوری تھی ان بہن کی، اور ان کا درد صرف وہی سمجھ سکتا ہے جنہوں نے اپنے امی یا ابو کو بچپن میں یا بہت کم عمر میں کھو دیا ہو۔ یہ ویڈیو اینڈ کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ کچھ سوالات اور ان کے جواب شیئر کرنا چاہوں گی جو ایز اے کاؤنسلر مجھ سے پوچھے جاتے ہیں۔ میں حجاب لینا چاہتی ہوں لیکن لوگوں کا ڈر ہوتا ہے۔ اس کا جواب، اللہ کے حکم کو لوگوں کے ڈر کی وجہ سے ٹالنا سمجھ میں آتا ہے، لیکن یاد رکھو آخرت تمہارے لیے دنیا سے بہتر ہے۔ چھوٹی چھوٹی شروعات سے کرو، ایک سٹیپ لو، اللہ 10 سٹیپس لے گا۔ لوگوں کا اوپینین ٹیمپریری ہے لیکن اللہ کا انعام پرماننٹ ہے۔ اگلا سوال، میں پازیٹیوٹی لانا چاہتی ہوں اپنی لائف میں، کہاں سے شروع کروں؟ اپنی صبح قرآن یا ذکر سے شروع کریے۔ الحمدللہ روز کا پہلا لفظ بنائیے۔ اگر تم شکر کرو گے تو میں اور زیادہ دوں گا۔ ڈیلی گریٹیٹیوڈ جرنل رکھو اور ہر رات 3 چیزیں لکھیے جن کے لیے اللہ کا شکر ہے۔ یہ سنت بھی ہے اور پروون مینٹل تھیراپی بھی۔ اگر آپ بھی میرے ساتھ کوئی کوشچن شیئر کرنا چاہتے ہیں جن کا آپ کو جواب چاہیے تو آپ مجھے کمنٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں، میں انشاءاللہ اس کا جواب دینے کی اور اسے اپنے اگلے ویڈیو میں شامل کرنے کی پوری کوشش کروں گی۔ اگر آپ بھی میرے ساتھ اپنی میریکل سٹوری شیئر کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ باکس میں بھیج سکتے ہیں یا مجھے انسٹا پر DM کر سکتے ہیں۔ ساتھ ہی اگر آپ لائف میں کسی ایسی مشکل سے گزر رہے ہیں جس کا آپ کو کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہو تو آپ مجھے انسٹا پر DM کر سکتے ہیں۔ میں کاؤنسلنگ اور تھیراپی سیشنز بھی پرووائڈ کرتی ہوں۔ میں نے اپنی انسٹا ID ویڈیو میں مینشن کر دی ہے۔ ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں ایک نئی میریکل سٹوری کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔